أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. یہ سورۃ الاعلی جو جمہور مفسرین کے قول کے مطابق مکہ میں نازل ہوئی اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے. سبح اسم ربک الاعلی، سبح تسبیح بیان کیجیے، اسم ربک اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے اوپر ہے،
جو سب سے اوپر ہے، یہ سورۃ الاعلیٰ جس کا آغاز ہوا آج، اس کی فضیلت میں کوئی خاص حدیث وارد نہیں ہے، لیکن 2 احادیث سے اس کی عظمت اور فضیلت کا اشارہ ملتا ہے۔ ایک تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین والجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں اور جمعہ کی نماز میں یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ، اور جب عید اور جمعہ کی نماز ایک ہی دن میں اکٹھی آ جاتی تو یقرأ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ، تو نبی علیہ السلام دونوں نمازوں میں یہی 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کا مستقلاً عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں یہ صورتیں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صورتیں بڑی جامع اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی وسیع، کیونکہ عید کا نماز، عید کا جو اجتماع ہے وہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کا اجتماع بھی بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو بڑے اجتماع میں ان 2 صورتوں کا انتخاب ان کی معنوی عظمت اور وسعت کی دلیل ہے۔ ایک اور حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس کی روایت سے کہ کان یقرأ فی الرکعتین التی یوتر بعدہما بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد، کہ نبی علیہ السلام جو وتر پڑھا کرتے تھے تو وتر سے قبل جو 2 رکعات ہیں ان میں آپ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون، اور جو وتر ہے ایک اس میں قل ھو اللہ احد۔ تو یہ بھی ایک اہم موقع ہے وتر کا۔ وتر کا معنی قیام اللیل کا اختتام، تو ایک دن کا اختتام ان 2 یا ان 3 صورتوں کے ساتھ آپ کا فرمانا ان کی معنوی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اس میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی ظہر کی نماز میں پڑھنا مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو چونکہ آپ کبھی کبھی کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے اور صحابہ سنا کرتے تھے، تو اس دن جو آپ نے ایک آیت کریمہ بلند آواز سے پڑھی تو صحابہ کو یہ علم ہوا کہ آپ سورہ اعلیٰ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ذکر بھی ایک حدیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صحیح حدیث ایسی وارد نہیں ہے جس میں سورہ اعلیٰ کی کوئی فضیلت ہو۔ تو اس کا آغاز ایک امر سے ہو رہا، سبح، یہ امر کا صیغہ ہے، تسبیح بیان کر، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تسبیح کس چیز کی؟ اسم، نام کی، رب کا، اپنے رب کی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام مخلوق نہیں ہیں، کیونکہ تسبیح ایک عبادت ہے اور عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہمارا خالق اور مالک ہے، مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام اسماء حسنہ اگر مخلوق ہوتے تو ان ناموں کی تسبیح کرنا جائز نہ ہوتا،
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ذات بھی اور اس کی صفات بھی، اس کے اسماء بھی اور اس کے افعال، ان میں سے کوئی چیز مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کے شایان شان ہے۔ تسبیح کا معنی تنزیہ کرنا، پاکی بیان کرنا، اور یہاں پاکی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر عیب سے پاک ماننا اور قرار دینا۔ اس کے لیے کمال ہی کمال، اس کی ذات بھی اور اس کے سارے نام بھی اور اس کی ساری صفات بھی اور اس کے سارے افعال، یہ حد درجہ کمال ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ان تمام نقائص سے، تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ کو پاک تسلیم کرنا، یہ تسبیح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب سے بڑا نقص جو ہے وہ اس کا شریک مقرر کرنا، تو اس کا ہر قسم کے شریک سے پاک ہونا، یہ در حقیقت تسبیح کی حقیقت، کوئی اس کا شریک نہیں، کیونکہ شریک جو ہے یہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی کو اپنے کاروبار میں شریک کرتے ہیں تو اپنی کسی کمزوری کی بنا پر، سرمایہ کی کمی ہوتی ہے یا جو افراد ہیں افرادی طاقت کی کمی ہوتی ہے، تب آپ مجبوراً کسی کو شریک بناتے ہیں، پارٹنر کرتے ہیں اور اپنا پرافٹ تقسیم کرتے ہیں، تو اپنی کسی کمزوری کی بنا، اگر سرمایہ پورا ہو، افرادی طاقت پوری موجود ہو، تو کبھی آپ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شرکاء مقرر کرنا اللہ کی جناب میں کمزوری منسوب کرنے کے کا مظہر، جو اللہ کے شرکاء مقرر کرتے ہیں اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، گویا ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری ہے، کوئی ضعف اور عجز ہے، نعوذ باللہ۔ تو سب سے بڑی جو تسبیح کی حقیقت ہے اللہ رب العزت کی، وہ اس کو ہر قسم کے شریک سے پاک قرار دینا۔ تو جو لوگ اس عقیدے کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت ہر شریک سے پاک، جو شرکاء قوموں نے مقرر کیے، قوم نوح سے لے کر آج تک ہر نبی کی دعوت میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کیے گئے، اور آج بھی نئے سے نئے شریک درگاہیں قبے سامنے آتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ ان تمام شرکاء سے اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا، پاک سمجھنا اور اس کا پاک ہونا بیان کرنا، یہ حقیقت تسبیح ہے، یہ حقیقت تسبیح ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ اگر اس بات پر مستقر ہو جائے، قائم ہو جائے اور مستمر، پورے دوام، تسلسل اور ہمیشگی کے ساتھ تا دم حیات، تو پھر وہ فضیلت اس پر مرتب ہوگی کہ سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کا عقیدہ قیامت کے دن اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گا، آدھے میزان کو بھر دے گا۔ یہ عقیدہ اگر تا دم حیات کار فرما، آخری سانسوں تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے عقیدے پر قائم ہے، تو یہ ایک ہی عقیدہ، یہ ایک ہی اس کا عمل اللہ رب العزت کے آدھے میزان کو بھر دے گا۔ تبھی اس سورہ مبارکہ کا آغاز ایک امر سے ہوا، اور وہ امر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس سورہ کے نزول کے بعد فرمایا تھا اجعلوها فی سجودکم، کہ یہ ذکر جو ہے اپنے سجدے میں اختیار کر لو۔ چنانچہ سجدے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو سجدے کا یہ ذکر اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔
تسبیح بیان کرو نام کی، ربک رب تیرے کی، الاعلی جو الاعلی، الاعلی کا معنی سب سے اونچا۔ یہاں ترجمے میں بہت بڑی خامی پیدا کر دی گئی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، عقیدے کی غلطی ہے۔ ترجمہ کیا گیا ہے اپنے برتر و اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ یہ برتری جو ہے یہ باعتبار رتبہ اور باعتبار مقام کی تصور کی جاتی ہے، جبکہ الاعلیٰ کا معنی اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ یہاں بلندی کا معنی باعتبار مکان کے، مرتبے کے اعتبار سے نہیں، وہ مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے، مگر الاعلیٰ کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ باعتبار مکان کے سب سے اونچے، جس مقام پر اللہ رب العزت موجود ہے وہ مقام سب سے اونچا ہے۔ تو ایک ہے مکان جگہ اور ایک ہے مکانت مرتبہ۔ یہاں ترجمہ مکانت کا نہیں بلکہ مکان کا ہے۔ الاعلی سب سے اونچا، سب سے اونچے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، نیچے پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر، سب سے اوپر جو سب سے آخری مخلوق ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، اور اللہ رب العزت اس عرش پہ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ عرش پہ مستوی ہے۔ تو یہ برتری اور تفوق باعتبار مرتبے کے نہیں، باعتبار مکان کے ہے۔ اس کی جگہ، اس کا مکان سب سے اونچا، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی جہت حق ہے اور وہ جہت علو ہے۔ جہات 6 ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے اور پیچھے۔ صوفیہ کا جو عقیدہ ہے باطلہ، وہ اللہ رب العزت کی تمام جہات کا انکار کرتے ہیں، نہ وہ دائیں ہیں نہ وہ بائیں ہیں، نہ وہ آگے نہ وہ پیچھے، نہ وہ اوپر نہ وہ نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے موجود نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو ایک معدوم شے کا تصور، معدوم شے کہیں نہیں ہوتی، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا بنا دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جہت ثابت ہے، اور وہ جہت علو ایسا بلندی پر کہ کسی چیز نے اس کو گھیرا ہوا نہیں۔ سب سے آخری مخلوق اللہ کا عرش ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ آگے کیا ہے اللہ اعلم، بس جہت علو اس کے لیے، اور علو بھی ہمارے تصورات سے بالا۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، یہ حدیث ہے، اور آسمان کی جو کثافت ہے وہ بھی اتنی ہے، 500 سال کی مسافت۔ پھر اول آسمان سے دوم آسمان تک 500 سال کی، پھر دوسرے آسمان کی کثافت بھی 500 سال کی، اس طرح پھر تیسرے آسمان تک، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اوپر ایک بحر سمندر کا ذکر ہے جس کی تہ سے لے کر اوپر کی سطح تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، کرسی اللہ رب العزت کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اس کے نیچے سے اوپر تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش، اس عرش پر رحمان مستوی، اور یہ عرش اوپر اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق۔ بس آگے ہم نہیں جانتے، اللہ اعلم، لیکن اللہ تعالیٰ کی جہت علو ثابت ہو رہی کہ وہ بلندی پر، اور بلندی پر ہونا ہی اس کے شایان شان۔ اور صوفیہ کا عقیدہ عجیب ہے، پھر نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، جہت کا انکار، لیکن ساتھ ساتھ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات میں اختلاط کیے ہوئے،
کتنا خطرناک عقیدہ اور کتنا تضاد ہے. ایک طرف کیا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، اور ایک طرف مخلوقات میں اختلاط کیے ہوئے، ہر جگہ حاضر، ہر جگہ حاضر مانتے. انتہائی باطل عقیدہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ان کے لیے مشعل راہ کیوں نہیں بنتا؟ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کا یہ قول کیوں نہیں مانتے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرے وہ کافر، اور جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہو مگر اس کو شک ہو کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر. کتنا صریح عقیدہ. نہیں، عقیدے میں ہم ان کے مقلد نہیں، عقیدے میں ہم ماتریدی ہیں، اشعری. ہم صرف فقہ میں ان کے مقلد. عقیدہ تو اساس ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی عمل قابل قبول ہو سکتا ہے؟ فقہ صحیح ہو سکتی؟ عمل کی صحت، فقہ کی صحت، عقیدے کی صحت پر قائم. عقیدہ ان کا نہیں مانتے. عقیدہ کن کا؟ امام اشعری ماتریدی کا. یہ تضادات کا مجموعہ. ایک طرف ان کی شان میں حدیث گڑھی جا رہی کہ اللہ کے نبی یہ بات فرما گئے کہ ایک شخص میری امت میں ہوگا، اس کا نام نعمان ہوگا، یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور وہ میری امت کا سراج ہوگا. سراج امتی. تو امت کے سراج کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ ہے نا عجوبہ. ایک طرف ان کو سراج امت بنایا گیا، حالانکہ سراج ہونا اللہ کے پیغمبر کا لقب ہے. سراج منیرہ، یہ لقب انہیں دیا گیا. عقیدہ نہیں مانتے. سراج امت کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ بات وہ فرما گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر، اور جو مستوی مان لے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر. عرش بلندی پر، اور بلندی پر سب سے آخری مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش. یہاں علو جو ہے علو مکان ہے، علو مکانت نہیں. اللہ تعالیٰ کو علو تین قسم کے. ایک ہے علو مکان، وہ سب سے اوپر جگہ جو ہے، سب سے اوپر. اس اوپر کی حقیقت ہم نہیں جانتے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آخری مخلوق اتنی بلندی پر 500 سال 500 سال 500 سال، اور آخری مخلوق اللہ کا عرش. یہ ہمیں بتا، ہمارا اس پر ایمان. تو یہ ہے علو مکان. دوسری قسم علو مکانت، اس کا مرتبہ، یہ بھی سب سے اونچا. اور تیسری قسم علو قہر، اس کا دبدبہ، رعب، قبضہ، تسلط پوری کائنات میں. کوئی ایک ذرہ بھی اس کے تسلط سے خارج نہیں، کوئی ایک مخلوق اس کے تسلط سے باہر نہیں. یہ تین اقسام علو کی: علو مکان جگہ کی بلندی، علو مکانت مرتبے کی بلندی، علو قہر اس کا قاہر ہونا، وہ القاہر فوق عبادہ، اس کا قہر، اس کا قبضہ، اس کا تسلط پوری کائنات پر قائم ہے، اور کوئی ایک مخلوق بھی اس کے قبضے اور تسلط سے باہر نہیں. سبح، تسبیح بیان کیجئے اسم نام کی، رب کا، رب اپنے کی، الاعلی جو سب سے اوپر ہے، سب سے اعلی ہے. تو الاعلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، الاعلی سب سے اونچا. اور کوئی شخص کہے کہ میں ابو الاعلی ہوں تو کیا کہو گے پھر؟ اللہ تعالیٰ الاعلی. اور کوئی کہے میں ابو الاعلی، الاعلی کا باپ ہوں، تو کیا اس پر حکم لگاؤ گے؟ آپ خود فیصلہ کیجیے. الذی خلق فسوى، الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، فسوى اور درست پیدا کیا.
جو بھی اس کی خلق ہے، جو اس کا ڈھانچہ، شکل و صورت سب درست ہے. جانور کیسے ہیں، انسان کیسے ہیں، پرندے کیسے ہیں، درندے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر خلق کو اور بالکل درست پیدا کیا. والذی، اور وہ ذات، قدر، جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا، فہدا، پھر رہنمائی کی، ہدایت دی. ہر چیز کا بالکل درست اندازہ لگایا، فہدا، پھر اس اندازے کے تعلق سے ہدایت دی. یعنی پیدا تو ہو گیا، اب یہ شخص پیدا ہو کر نیک بنے گا یا بد، مسلمان بنے گا یا کافر، سعید بنے گا یا شقی. اب جس انسان کا اندازہ اللہ نے سعید ہونے کا لگایا، فہدا، اس کو سعادت کی ہدایت دی، جو سعادت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، نیکی کی توفیق کا راستہ. اور جس کو اللہ رب العزت نے شقی یا کافر، بدبخت یا نافرمان بنایا، اس کو نافرمانی کے کاموں کا راستہ دکھا دیا، نافرمانی کے کاموں کی ہدایت دی. اور اللہ رب العزت نے اس سے قبل اختیار دیا ہے، انبیاء کی دعوت سب تک پہنچائی، انبیاء کی دعوت سب تک پہنچائی کہ یہ راستہ نیک ہے، یہ راستہ برا ہے، تم نے اختیار کرنا. اب بندہ اختیار کرتے، اللہ کو معلوم ہے بندے نے کیا اختیار کرنا. اب اللہ رب العزت اسی کے اختیار کے مطابق اس کو راستہ دکھاتا ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ جو اختیار کرتا ہے، اس کا اختیار کرنا اللہ کی مشیت سے خارج نہیں. یہ پوری دنیا اللہ کی خلق ہے، اور یہاں اللہ کے امر کے سوا کسی کا امر نافذ نہیں. ایک بندہ اگر ارادہ کرے نیک، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی اس کے بارے. ایک بندہ کا ارادہ کرے برائی کا، بدکاری کا، اللہ کی مشیت یہی. اس کے اس پورے جو کارخانہ حیات ہے، اس میں اس کی مشیت کے سوا کوئی چیز نافذ نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی بندے کے بارے میں نیک ہونے کی ہے تو کیوں، اور کسی بندے کے بارے میں برا ہونے کی ہے تو کیوں؟ بس یہاں اذا ذکر القدر فامسک، تقدیر پر بات ہوتے ہوتے یہ اسٹیج آ جائے تو چپ کر جائے. یہ اللہ کا راز، یہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، کسی کو اس کی اطلاع نہیں. ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ راز منکشف ہو، لیکن دنیا میں کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کا راز ہے، کسی پر یہ مکشوف نہیں ہے. اور اسی مرحلے پر پہنچ کر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. والذی قدر، اور وہ ذات جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا. مثلا ایک انسان کتنا کھائے گا، اس نے اندازہ لگایا، بالکل صحیح. اور جب وہ بندہ پیدا ہوا، جو اس نے کھانا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی کمانے کے راستے دکھا دی، وہ اسباب اس کو عطا فرما دی. ایک بندہ مالدار ہوگا، اس کو اللہ نے وسیع اسباب دے دیے. ایک بندہ تنگ دست ہوگا، اس کے اسباب میں تنگی پیدا کر دی. لیکن ایک اندازے کے مطابق اللہ رب العزت نے سب کو، خواہ وہ انسان ہو، جانور، پرندے چرندے ہوں، سب کو جو روزی دینی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب کی رہنمائی فرما دی اور سب کو راستہ بتا دیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے تمام خلائق کی تقدیریں لکھ دی تھی. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. 50,000 سال پہلے آسمانوں اور زمینوں کی بھی تخلیق سے پہلے تو تقدیر لکھی جا چکی. اللہ نے یہ تقدیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بالکل درست انداز. اب اس کے مطابق جو انسان آتا ہے، یہ جو جانور، پرندہ درندہ، اللہ تعالیٰ جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو راستہ دکھاتا ہے.
والذی، اور وہ ذات، اخرج المرعى، جس نے نکالا المرعى چارہ، جانوروں کا چارہ چرنا، اس عمل کو رعا یا رعی یا ارتعا بولتے ہیں، اور مرعى چارہ کیسے نکالا؟ پانی کے ذریعے، بیج کی کاشت ہوتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے یا زمین سے پانی نکلتا ہے اور وہ پانی اس تک پہنچتا ہے اور یہ چارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں گھاس پھوس بھی ہے، مختلف جو ہیں وہ درخت بھی ہیں اور مختلف پودے بھی ہیں، یہ سب مرعى، اور مرعى حقیقت میں جانوروں کی خوراک کو بولتے ہیں، جانوروں کی خوراک کو۔ پھر کیا ہوتا ہے، جانور اس خوراک کو کھاتے ہیں، وہ چارہ ہو، گھاس ہو، جب وہ کھاتے ہیں تو ان میں قوت پیدا ہوتی ہے، وہ جانور بہت عمدہ دودھ دے رہے، یہ جانوروں کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ سارا معاملہ برکت کا، بیج کاشت کیا گیا، پانی برسا، فصل تیار ہوئی، جانوروں نے چرا، ان کو طاقت بھی حاصل ہوئی، ان کا توالد، نسل میں اضافہ، دودھ اور گوشت، یہ تمام چیزیں برکت ہی برکت ہیں۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے غثاء خشک، احوا سیاہ، احوا بولتے ہیں اصل میں جس چیز کا رنگ تبدیل ہو جائے، یعنی جانور چرتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، سرسبز ہوتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے، اور جو رہ جائے آہستہ آہستہ وہ خشک ہو کر رنگت اپنی تبدیل کر لیتا ہے، کچھ کی رنگت ہرے پن سے سفید ہو جاتی ہے، کچھ کی سیاہ ہو جاتی ہے، یہ عمل احوا، فجعلہ، پس اس کو کر دیتا ہے غثاء خشک، اور احوا رنگت کی تبدیلی والا، ہرے سے سفید کر دیتا ہے یا ہرے سے سیاہ کر دیتا ہے، اور ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانی، ایک ہرا بھرا چارہ رنگت کھو بیٹھا، اس کا وزن ختم ہو گیا، ہواؤں کے دوش پہ اڑ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یا پانی میں گرا تو پانی کی لہریں اس کو دھکے دے رہی ہیں اور اوپر تیر رہا ہے وہ، تو اللہ رب العزت ایک طرح کا درس انسانوں کو دے رہے کہ تمہاری یہ جوانی، تمہاری یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک وقت آئے گا تمہاری یہ ہریالی بھی، تمہارا یہ شباب بھی چھن جائے گا، لیکن یہ خس و خاشاک جو ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے، تم ختم نہیں ہوگے، ایک وقت آئے گا، موت تو آئے گی، لیکن موت کے بعد بھی اپنے رب کے پاس جاؤ، اور جب قیامت قائم ہوگی، دوبارہ زندہ ہوگے، تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو تم نے حساب دینا ہے۔ سنخرجک فلا تنسى، ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا تنسى، پس آپ نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت، ایک تسلی نبی علیہ السلام کے لیے۔ آغاز وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے پڑھا، وحی کے نزول کے موقع پر ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، بڑی زبان کی تیزی کے ساتھ، جبریل وحی پڑھ رہے اور نبی علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تاکہ کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، اور اس کے بعد بھی آپ اسی خوف سے بار بار پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تسلی دی سورہ قیامہ میں، جی ان علینا جمعہ وقرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ آپ جلدی نہ کریں، جو وحی ہم اتار رہے ہیں اس کے تعلق سے ہم 3 وعدے کرتے ہیں، ایک اس وحی کو آپ کے سینے میں ہم جمع کریں، دوسرا آپ کی زبان پر جاری کریں گے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق دیں گے، اور تیسرا اس کا بیان اور تفسیر وہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے، اور یہاں بھی وہی تسلی ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، اس وحی کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔
الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے. آپ کچھ نہیں بھولیں گے مگر وہ جو اللہ چاہے کہ آپ بھول جائیں. اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے. منسوخ آیتوں کی دو قسمیں. ایک وہ آیتیں منسوخ جن کا حکم تو ختم ہو گیا مگر تلاوت باقی ہے، ان کو قرآن سے اٹھایا نہیں گیا، ختم نہیں کیا گیا، تلاوت ان کی باقی، تاکہ ان کی تلاوت لوگ کرتے رہیں اور ان کو اجر ملتا رہے. اور دوسری وہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم بھی منسوخ کر دیا اور ان کے الفاظ بھی اٹھا لیے، ان کے الفاظ بھی اپنے پیغمبر کو بھلا دیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کرے. تو الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ جس وحی کو چاہے کہ آپ بھول جائیں وہ آپ بھول جائیں گے. اور یہ کون سی وحی؟ جس کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے. ما ننسخ من آیت اور نن سے ہے دو چیزیں نا، کس آیت کو منسوخ کرنا یا آپ کو بھلانا. ایسا اگر کریں گے تو نأتی بخیر منہا، اس کے بدلے ہم اس سے بہتر لائیں گے، اس سے بہتر حکم لائیں گے. یہ اس کی حکمتیں ہیں. جو چیز چاہے ثابت رکھے، جو چیز چاہے اٹھا لے. تو الا ما شاء اللہ میں وہ آیتیں مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے اور جن کو اپنے نبی کے سینے سے بھلا دے. انہ، بے شک وہ، یعلم، جانتا ہے، الجہر، ہر کھلی چیز کو، ہر ظاہر چیز کو، وما یخفی، اور جو پوشیدہ ہو. ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کو جانتا ہے اور کوئی چیز اس سے اوجھل یا مخفی نہیں ہے. انہ، بے شک وہ، یعلم، جانتا ہے، الجہر، ظاہر اور کھلی چیز کو، وما یخفی، اور جو پوشیدہ ہو اسے بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. وہ خیالات جو آپ گفتگو کر کے ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور وہ خیالات جو آپ گفتگو کر کے ظاہر نہیں کرنا چاہتے انہیں بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم وَنُيَسِّرُ، اور ہم آسان کر دیں گے، کا آپ کو یا آپ کے لیے، یا ہم آپ کو آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کے لیے. یسر دونوں کا مادہ یسر، یسر کا معنی آسان. ہم آپ کو آسانی دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کے لیے. یہ ایک عجیب یعنی شریعت کی سماحت اور برکت. یہ دین ویسے ہی آسان، یہ یسرا، یہ دین ویسے ہی آسان، ہم اس کو مزید آسان بنا دیں گے. اس پر چلنا، اس کو اختیار کرنا، اس کو سمجھنا، یعنی اس آسان دین کو اور آسان بنا دیں. وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کو، لِلْيُسْرَىٰ، اس آسانی کے لیے، شریعت کی آسانی کے لیے. جو شریعت آسان ہے پہلے سے، الدین یسر، دین آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، تو دین ویسے ہی آسان ہے. اور ہمارا یہ انعام مزید، ہم اس کو اور آسان کر دیں، اس پر چلنا اور آسان کر دیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بشارت بھی ہے اور ایک وعدہ بھی کہ جو بندہ صدق دل سے دین پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین پر چلنا اسے اور آسان بنا کر عطا فرما دے گا اور اس کے لیے چلنا مزید آسان ہو جائے گا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان بنا دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، اس آسانی کے لیے، اس شریعت مطہرہ کے لیے جو پہلے سے آسان ہے. مانا مزید آپ کو ہم توفیق دیں گے اس دین پر چلنے کی. فذکر، پس آپ نصیحت کیجیے. ان نفعت الذکر، اگر نفع دے الذکر نصیحت، آپ نصیحت کیجیے اگر نفع دے نصیحت. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے مقام پر نصیحت آپ کیجیے بڑے شرح صدر کے ساتھ جہاں لوگوں کا سمجھنا
ممکن ہو اور لوگ اس سے واقعتاً نفع اٹھانا چاہتے ہوں اور واقعتاً مستفید ہونا چاہتے ہوں. کچھ لوگ معاند اور مکابر ہوتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ الٹا وہ استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں. ایسے مقام پر نصیحت نہ کریں، ایسے مقام پر نصیحت کریں جہاں نصیحت جو ہے نفع بخش. اس کا ایک معنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نصیحت میں وہ اسلوب اختیار کریں اور وہ نصیحت لوگوں کو دے جو لوگوں کے لیے نفع والی ہو، لوگ اس کو سمجھ لیں. بعض اوقات ایک مقرر ایسی باتیں کرتا ہے جو لوگوں کے ذہنی جو ایک مستویٰ ہے اس سے اوپر ہوتی، وہ بات، وہ نصیحت ان کے ذہن کے مطابق نہیں ہوتی، ذہن سے اوپر ہوتی. امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق، کہ جو بات ان کی عقل میں سما جائے، جس بات کو وہ سمجھ لیں. اگر آپ پہلے دن ہی ایسی بات کریں جو ان کے عقل کا جو لیول اس سے اونچی ہو، یہ نقصان دہ ہو سکتی. جو چیز وہ سمجھ نہ پائے وہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، جو اس کے فہم کو خراب کر سکتی ہے. تو یہ سارے معنی یہاں پر ممکن. فذکر، پس آپ نصیحت دیجیے. ان نفعت ذکر، اگر نفع دے نصیحت، سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت قبول کرے گا من، وہ شخص، یخشی جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں خشیت ہوگی وہ نصیحت کو قبول کرے گا. یعنی نصیحت قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی خشیت کی علامت، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی علامت نصیحت کو قبول کرنا. اور جو دل نصیحت قبول نہیں کرتا اس دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت موجود نہیں. اس لیے دلوں کی دو قسمیں، ایک ہے رقیق دل، نرم دل، اور ایک القلب القاسی، سخت دل. سخت دل نصیحت قبول نہیں کرتا اور نرم دل نصیحت قبول کرتا. تو نرم دلی یہ محاسن میں سے، قلبی محاسن میں سے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے. اور سخت دل کی علامت کیا ہے؟ اسے آپ نصیحت کریں اور وہ قبول نہ کریں. اور نرم دل ہونا یہ محاسن میں سے. نبی علیہ السلام نے امت کے سب سے افضل انسان کا تعارف کرایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل اور رحم دل ابو بکر صدیق ہے. یہ دل ایسا دل ہے جو نصیحت کو سن کر فوراً قبول کر لیتے. اور یہی بات یہاں پر کی گئی، جب نصیحت پیش کی جاتی ہے تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قبول کرنے والے اور قبول نہ کرنے والے. فرمایا کہ پہلی قسم قبول کرنے والوں کی سیذکر، ان قریب قبول کریں گے. کون؟ من یخشی، جو ڈرتے ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے لبریز ہیں. ویتجنبها الاشقی، اور اس سے دور ہٹیں گے، دوری اختیار کریں گے، کنارہ کشی اختیار کریں گے اس نصیحت سے. الاشقی، بدبخت ترین لوگ، بدبخت ترین لوگ نصیحت سے دور رہیں گے، دور بھاگیں گے اور کنارہ کشی اختیار کریں گے. یتجنبها، یہ ہا کی ضمیر ذکرا کی طرف لوٹ رہی جو کہ مؤنث، اور دور بھاگیں گے ہا اس سے، نصیحت سے. الاشقی، بدبخت ترین لوگ. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو گر جائیں گے آگ میں. الکبریٰ، جو سب سے بڑی ہے، بڑی آگ میں گر جائیں گے اور داخل ہو جائیں گے. الذی، یعنی جو لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے وہ داخل ہو جائیں گے بڑی آگ میں، جو نصیحت قبول نہیں کرتے. تو جہاں بھی نصیحت پیش کی جائے، جتنے بھی سامعین ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ بات قبول کر لیتے ہیں اور کچھ قبول نہیں کرتے. اور اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر کیا اور دونوں کا انجام واضح کر دیا کہ نصیحت کو قبول کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خشیت. دوسرے مقام پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ،
اللہ ہم سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں، جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے. تو یہ خشیت یہ قابل تعریف ہے بندے کے محاسن میں سے. تو نصیحت کو قبول کرنے والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں خشیت ہو. اور نصیحت سے دور ہٹنے والے، کنارہ کشی کرنے والے کون ہیں؟ یہ اشقا ہیں، بدبخت ترین لوگ ہیں. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو داخل ہوں گے النار، آگ میں، الکبریٰ سب سے بڑی آگ. آگ کی دو قسمیں، صغریٰ اور کبریٰ. صغریٰ آگ دنیا کی اور کبریٰ آگ آخرت کی. دنیا کی آگ کو حرارت دی گئی ایک بار جلا کر، اور جہنم کی آگ کو حرارت پہنچائی گئی ہے 70 بار جلا کر. اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ. اس لیے اس کو النار الکبریٰ، سب سے بڑی آگ. اس سے بڑی آگ کوئی نہیں، نہ اعتبار شدت حرارت کے اور نہ اعتبار وسیع مقام. بڑی وسیع یہ جہنم ہے، بڑا وسیع یہ گھر ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈالتا جائے گا اور یہ حل میں مزید کہے گی. اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا جس سے اس کی اطراف سکڑ جائیں گے، اور جہنم قط کہے گی بس اب میں بھر گئی. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ جہنم اتنا وسیع ہے کہ اتنی بڑی خلقت اس میں چلی جائے گی. بعث النار کیا ہے؟ 1000 میں سے 99 جہنم میں، 1 جنت میں. اتنے لوگ ڈالے جانے کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو تنگ کرے گا، اپنا قدم داخل کر جہنم قط کہے گی کہ بس اب میں بھر گئی. تو یہ جہنم الکبریٰ یہ سب سے بڑی آگ ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہیں مرے گا، لا يموت نہیں مرے گا، فیہا اس جہنم میں، ولا یحییٰ اور نہ ہی زندہ رہے گا. اس کی کیفیت نہ مردہ نہ زندہ. نہ تو مرے گا کہ جان چھوٹے راحت میں آ جائے، ولا یحییٰ اور نہ وہ زندہ رہے گا. زندہ رہنے سے مراد جو حیات طیبہ ہے، اچھی زندگی، وہ نہیں ہوگی. جو شر ہے حیات زندگی بری، وہ اس کو لاحق رہے گی تاکہ جہنم میں مسلسل جلتا رہے. تو یہاں جو زندگی کی نفی ہے تو اچھی زندگی کی نفی ہے، حیات طیبہ کی نفی ہے. جو حیات سیئہ زندہ رہے گا ہمیشہ اس عذاب کو جھیلنے کے لیے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ فلاح کے 3 اصول ہیں. فلاح یعنی کامیابی سے مراد جہنم سے بچاؤ اور جنت کو حاصل کرنا، یہ کامیابی. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. تو یہاں پر قد افلح ہے، تحقیق کامیاب ہو چکا. بڑی تاکید ہے یہ قد حرف تحقیق ہے، حرف تاکید جو کلام میں شدت اور زور پیدا کرتا ہے. قد یقیناً تحقیق افلح کامیاب ہو چکا. حالانکہ کامیاب تو قیامت کے دن ہونا چاہیے تھا کہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن نہیں، فرمایا کامیاب ہو چکا. ماضی کے صیغے میں تعبیر کی گئی، مستقبل کے صیغے میں نہیں. حالانکہ قیامت کا معاملہ مستقبل کا، مگر یہ بھی ایک تاکید کا انداز ہے کہ سمجھو یہ کام ہو گیا. اپنی نجی گفتگو میں بھی آپ سے کہا جائے آپ نے یہ کام کرنا، بس سمجھے جی ہو گیا، یعنی ماضی کے صیغے کے ساتھ. یہ ایک شدت ہوتا ہے کلام میں، تاکید، یہ کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بھی کامیابی کی خبر ماضی کے صیغے میں دی کہ تحقیق وہ کامیاب ہو چکے. تو کام 2 طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک یہ کہ کل فلاں کام کروں گا، اب پتہ نہیں کر سکو یا نہ کر سکو، اور ایک ہے کل میں نے فلاں کام کیا، وہ یقینی، ماضی کا صیغہ وہ یقینی.
تو یہاں پر اتنی تاکید ہے، قد یقیناً تحقیق، افلح ماضی کا صیغہ، کامیاب ہو چکا ہے، اللہ نے خبر دے دی کامیاب ہونے کی ان لوگوں کو جنہوں نے ان 3 اصولوں کو اپنا لی۔ یہ 3 اصول ثلاثہ کیا؟ من تزکا، جو پاک ہو گیا، جو پاک ہو گیا، اپنے قلب کو، اپنے نفس کو، اپنے باطن کو پاک صاف کر دی شرک کی آلودگی سے، بدعت کی آلودگی سے، معصیتوں کی سیاہکاریوں سے، اور اپنے باطن کو، دل کو بالکل مجلہ، مصفہ اور پاکیزہ کر لی، سیاہی سے دھو ڈالا۔ کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نشان لگ جاتا ہے۔ اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان کو گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا وہ گہرا نشان ہوگا۔ سب سے بڑا گناہ شرک، پھر بدعت، تو شرک اور بدعت کے ارتکاب پر اس دل کی زمین کو بڑی ایک غلیظ سیاہی کے ساتھ سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو ان تمام سیاہیوں سے اپنے باطن کو پاک اور صاف کرے۔ من تزکا، جو پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، وذکر اسم رب ہی، اور ذکر کرتا رہے اسم، نام کی، رب ہی، اپنے رب کی، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے، ہر وقت چلتے پھرتے ذکر کرے۔ ویسے شریعت نے ہر گھڑی کے لیے ہمیں ذکر دے دی ہے، یعنی یہ زبان ذکر سے بہت کم خالی رہے گی۔ کھانے کا ذکر، کھانے کے دوران کا ذکر، کھانے سے فارغ ہونے کا ذکر، بیت الخلاء جانے کا ذکر، آنے کا ذکر، بازار میں داخل ہونے کا ذکر، گھر سے نکلنے کا ذکر، گھر میں داخل ہونے کا ذکر، سونے کا، جاگنے کا، دوران نیند اگر آنکھ کھل جائے کروٹ بدلنی وہ ذکر، حتیٰ کہ جو زن و شوہر کے تعلقات ہیں ان تعلقات کا ذکر، کوئی وقت ایسا نہیں جو ذکر سے خالی ہے۔ اسی لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یہ بندے کی سعادت ہے کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر، اور یہ کامیابی کا ایک بڑا عظیم و شان اصل ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے، فصلی، پس نماز قائم کرتا رہے۔ یہ اعمال میں سے نماز کو لیا جو دین کا ایک بڑا مضبوط ستون ہے، اس کی حفاظت کرے، وقت کی حفاظت کے ساتھ، اس کے آداب کی حفاظت کے ساتھ، اس کے خشوع و خضوع کی حفاظت کے ساتھ، سنتیں اور نوافل کی حفاظت کے ساتھ، فصلی، ایک بندہ نماز میں پوری طرح مخلص اور دیانتدار ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سب سے بدترین چور نماز کا چور۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایک انسان نماز کا چور کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ نماز کے رکوع اور سجود کو مکمل نہیں کرتا، اور ٹھونکے مار رہا، جلدی رکوع میں گیا اور کھڑا ہو گیا، سجدے میں گیا اور اٹھ بیٹھا، یہ نماز کا چور ہے، اور سب سے بدترین چور ہے۔ چور بہت سی قسموں کے، مگر سب سے بدترین چور نماز کا۔ تو فصلی، نماز کو پوری امانت اور دیانت کے تقاضوں کے ساتھ ادا کرے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ تم کامیاب ہو چکے ہو، ہماری فہرست میں تم کامیاب ہو ان 3 اصولوں پر، اپنے باطن کی صفائی کر لینے پر، بالکل پاک صاف ہو، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنے پر، اور صحیح معنی میں نماز کی اقامت پر۔ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو، الحیات، زندگی کو، الدنیا، دنیا کی۔ دنیا یہ ادنا کی مؤنث ہے، دنیا کا اصل معنی گھٹیا ترین شے، یعنی گھٹیا ترین شے کو تم ترجیح دیتے ہو۔ ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 3 اصول بیان کی۔ تینوں اصول بڑے آسان ہیں، اکثر لوگ نہیں کرتے، اکثر لوگ ان سے دور ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے وہ یہ بیان ہو رہا ہے۔ سبب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت، دنیا کمانا ہے، اس کے لیے ذکر سے غافل، نماز سے غافل، تزکیہ نفس سے غافل،
تو دنیا کی محبت اس کا سبب ہے۔ تم ذکر اللہ کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ اقامت صلاح کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ تزکیہ نفس کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ تؤثرون، ایثار ہم بولتے ہیں، اسی سے یہ تؤثرون کہ تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، جو گھٹیا ترین زندگی، اس کو تم ترجیح دیتے ہو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ تو ان تین اصولوں کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ یہ مرض ہے دنیا کی محبت۔ اس مرض کا علاج کرو۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آخرت جو ہے خیر، وہ سب سے بہتر، وابقیٰ، اور خوب باقی رہنے والی۔ اگر تم دنیا کو سوچو کہ دنیا گھٹیا شے ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کا سوچو جو اس سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ دنیا تو فانی ہے اور آخرت دار باقی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اگر یہ سوچو گے، آخرت کی فکر کرو گے اور یہ تقابل کرو گے، تو پھر دنیا کی محبت کا بت ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ بت ٹوٹ گیا تو پھر یہ فلاح کے تین اصول جو ہیں ان کو بڑی آسانی سے تم اپنا لو گے۔ اور اگر تم نے فکر آخرت نہیں کی تو دنیا کی محبت کا بت اندر موجود رہے گا، اور دنیا کی محبت اگر رہے گی تو پھر آخرت کی کامیابی کا بندہ سوچے گا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بالکل مرتب ایک مضمون کی شکل میں کہ فلاح کے تین اصول، ان اصولوں کی راہ میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت کا علاج فکر آخرت ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ، ان ھذا بے شک یہ، لفی الصحف، صحیفوں میں ہے، الاولی پہلے صحیفوں میں۔ وہ پہلے صحیفے کون سے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ یہ ھذا سے کیا مراد کہ یہ پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ یہ کا اشارہ کیا تو ان تینوں اصولوں کی طرف، جو تین اصول آپ کو دیے، ہر قوم کو دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ دعوت موجود تھی، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ فلاح کا پروگرام موجود تھا۔ یا پھر بعض مفسرین نے یہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس کی طرف اشارہ مانا ہے کہ جو آخرت کی خبر ہم نے آپ کو دی ہے یہ سب سے بہتر ہے، اور یہ آخرت قائم رہنے والی اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ خبر سابقہ تمام صحیفوں میں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے صحف میں بھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں بھی یہ خبر موجود تھی کہ آخرت جو ہے وہ دار الباقی اور سب سے بہتر گھر ہے۔ اگر تم تقابل کرو گے، سوچو گے، تو پھر یقیناً تمہارے دل جو ہیں وہ آخرت کی محبت کی طرف مائل ہوں گے۔ جب آخرت کی فکر آئے گی تو یہ دنیا کی محبت کے بت ٹوٹ جائیں گے، اور جب دنیا کی محبت کے بت پاش پاش ہو گئے تو پھر یہ جو اصول ہیں، تین اصول فلاح کے، کامیابی کے، جہنم سے بچاؤ کے اور جنت کی حصول کے، ان کو آسان ممکن بھی ہو جائے گا اور آسان بھی ہو جائے گا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک۔ فرمایا کہ تسقى من عین آنیہ، یہ پلائے جائیں گے ایسے چشموں سے، آنیہ جو انتہائی کھولتے ہوئے گرم ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کچھ لوگ مدینہ میں آئے تھے، ان کے پیٹ پھول گئے، فرمایا کہ ہماری زمینوں پہ چلے جاؤ، وہاں ہمارے اونٹ بندے ہیں، ان کے دودھ بھی پیو اور ان کے پیشاب بھی پیو۔ چند دن پیا، اللہ نے ان کو شفا دے دی، بالکل ان کی باڈیاں بن گئی اور جناب صحت یاب ہو گئے۔ اتنا ان کو ایک صحت اور طاقت اور قوت مہیا ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کر کے اونٹ چوری کر کے بھاگ گئے۔